تاریخ عالم کی غیر معمولی عورتوں میں سے ایک وادی نیل کی سہرا بطلیموسی خاندان سے تعلق رکھنے والی آخری مصری فرعونہ، جس کا ملکوتی حسن و جمال افسانوی شہرت کا حامل ہے۔ عظیم سلطنت روما کے دو طاقتور ترین جرنیل اس کے شاداب کی شادابی کے سامنے مرجھا کر رہ گئے۔ برہنہ رقص اس حسینہ کی کمزوری تھا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دنیا کی نہایت ہی خوبصورت مگر متنازع ترین خاتون کے بارے میں بتائیں گے، جس کا نام کلیوپاترا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جن عورتوں نے اپنی خوش روئی، دلکشی، دلربائی اور ترغیب جنسی کے بل بوتے پر دنیا کو تہہ و بالا کرنے کی بھرپور کوشش کی، ان کی مختصر سے مختصر فہرست بھی کلیوپاترا کا نام شامل کیے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتی۔ اس کا بے مثال حسن آج بے شمار کہانیوں، افسانوں اور داستانوں کا حصہ بن کر رہ گیا ہے، لیکن تاریخی تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قتالہ عالم اور دشمن ایمان ہنسی ہی نہیں، ذہین اور شاطر بھی تھی۔ موقع پرستی اور ذاتی مفاد اسے ہر چیز سے عزیز تھا۔ وہ تین ایسی چیزوں کی مالک تھی جنہیں سلیقے سے استعمال کیا جائے تو دنیا کے دھارے کو اپنی مرضی کے مطابق موڑا جا سکتا ہے۔ مصر کی بے پناہ دولت اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ ذہانت، معاملہ فہمی اور انسان شناسی میں وہ اپنے عہد کی لاسانی عورت تھی، اور شخصیت ایسی دل فریب کہ ایک نظر میں دیکھنے والا اپنی آنکھوں کی سلامتی کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ دولت، حسن اور ذہانت، یہ تینوں ہتھیار اس نے نہایت عیاری اور مکاری سے استعمال کیے۔ اس کی محبوبی اور سنگ دلی نے اپنوں کو بھی اگلی دنیا میں پہنچایا اور غیروں کو بھی غلام بنایا۔ اگر وہ اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہو جاتی تو شاید دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔ یہ فتنہ پرور عورت 69 قبل مسیح میں بطلیموسی خاندان میں پیدا ہوئی۔ اس خاندان کے حوالے سے مورخین بتاتے ہیں کہ مصر کا آخری اور 30واں حکمران خاندان دراصل خالص یورپی تھا۔ سکندر اعظم کے ایک لائق جرنیل بطلیموس نے مصر کو فتح کیا تھا، لہٰذا سکندر کے مرنے کے بعد اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر پر قبضہ کر لیا۔ بظاہر اس نے خود کو گورنر قرار دیا، لیکن جلد ہی بادشاہت کا لبادہ اوڑھ لیا اور خود کو شاہ مصر کہنے لگا۔ یوں بطلیموسی خانوادے کی بنیاد پڑی۔ اس خاندان کے ابتدائی حکمرانوں نے اعلیٰ ہمتی اور بیدار مغزی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے مصر کے نظام زندگی میں دخل اندازی سے گریز کیا اور خود کو صرف امور مملکت تک محدود رکھا، گویا سیکولر طرز حکمرانی اپنائی۔ عوام اور پجاریوں کو حکمرانوں کے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے اطمینان کے لیے یہی کافی تھا کہ حکمران ان کے مذہب اور رسم و رواج پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتے۔ پھر پجاریوں اور عوام کو خوش کرنے کے لیے بطلیموسی حکمران کبھی کبھی کسی خاص مذہبی تقریب میں بھی شرکت کر لیا کرتے تھے۔ یونانی ہونے کی وجہ سے بطلیموسی علم و ادب کے بھی شیدائی تھے۔ بطلیموس اول نے اسکندریہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ سکندر اعظم کے نام سے موسوم یہ شہر مصر کے شمال مغربی حصے میں دریائے نیل کے ڈیلٹا سے 200 میل کے فاصلے پر بحیرہ روم کے کنارے آباد تھا۔ مصر میں یہ شاید واحد بڑا شہر تھا جو دریائے نیل کے کنارے آباد نہیں تھا۔ ایک مصروف بحری راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ جلد ہی بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ افریقہ اور عرب ممالک سے آنے والا سامان اس کے بندرگاہ کے راستے یورپ تک جاتا تھا، اور یورپ سے آنے والا سامان یہاں سے بذریعہ خشکی یا بحیرہ کلزم کے راستے مشرقی ممالک کو روانہ کیا جاتا تھا۔ ان تجارتی سرگرمیوں نے دولت کے حصول کو ممکن بنایا، اور جب خوشحالی آئی تو عیش و عشرت، جاہ پرستی، اقتدار کی ہوس اور باہمی قتل و غارت کو بھی فروغ ملا، جو بعد میں اس خاندان کے حکمران کی درباری زندگی کی اہم خصوصیت رہی۔ مصر کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد جلد ہی بدمست یونانی اپنی اصل شکل میں کھل کر سامنے آئے، اور انہوں نے سیاہکاری اور عیاشی کی ایسی داستانیں رقم کی کہ رومیوں کی بے حیائی کے قصے مان پڑ گئے۔ ماہرین کے مطابق کلیوپاترا ہفتم نے بطلیموس خاندان کے چشم و چراغ اپنے 10 سالہ بھائی کے ساتھ 51 قبل مسیح میں مصر کی حکومت حاصل کی۔ جب اس کا باپ چل بسا، دونوں بہن بھائی میاں بیوی بن گئے اور مملکت کا انتظام سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔
3 سال کے اندر اندر ہی بدتمیز اور بد زبان کلیوپاترا نے اپنے کمسن خاوند کے مشیروں اور محافظوں کو اس قدر ناراض کر دیا کہ وہ اسے قتل کرنے کا سوچنے لگے۔ اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتے دیکھا تو کلیوپاترا ہفتم شام کی طرف بھاگ گئی۔ یاد رہے کہ خون کے رشتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا مصری روایات کا حصہ تھا، لیکن بطلیموس خاندان کے افراد نے یونانی ہونے کے باوجود اقتدار کی ہوس میں اس کبیر رسم کو اپنا لیا تھا۔ اسی باعث کلیوپاترا ہفتم نے اپنے 10 سالہ کمسن بھائی کو شوہر بنا لیا تھا، جو مکمل طور پر اپنے مشیروں کے رحم و کرم پر تھا اور خود شاہی پوشاک پہننے کے بھی قابل نہیں تھا۔ شام جا کر کلیوپاترا نے اپنی دلکش شخصیت اور دولت کے لالچ کی بنیاد پر ایک معقول فوج تیار کی اور بطلیموس یعنی اپنے شوہر کی سرکوبی کے لیے مصر کا رخ کیا۔ وہ اپنے حامیوں اور فوج کے ساتھ میدان میں اترا۔ یہ جگہ موجودہ پورٹ سعید کے قریب ہے، جہاں اس دور میں ایک وسیع و عریض میدان میں پیلوشیم کا قلعہ اور ساتھ ہی قدیم بندرگاہ تھی۔ اس سے پہلے کہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے اقتدار کے 2 بھوکے آپس میں لڑتے، پیلوشیم کے ساحل پر ایک جنگی جہاز نمودار ہوا۔ یہ پومپی کا جہاز تھا جو ایک معرکے میں شکست کھا کر مصر کی طرف بھاگ آیا تھا تاکہ امداد حاصل کر کے سیزر کے خلاف دوبارہ مزاحمت شروع کر سکے۔ اس نئی صورتحال نے دونوں بہن بھائیوں کو مرعوب بھی کر دیا اور خوف زدہ بھی کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ملک 2 عظیم طاقتور جرنیلوں کی رزم گاہ بن جائے۔ سیزر اور پومپی 2 ایسے طاقتور حکمران تھے جن میں سے کسی ایک کا انتخاب مشکل تھا۔ بطلیموس نے اپنے مشیروں کے غلط مشورے پر انتہائی مکاری سے کام لیتے ہوئے پومپی کو قتل کروا دیا، جو سیزر کے مقابلے میں مصر کی خود مختاری کا زیادہ حامی تھا۔ قاتلوں کا خیال تھا کہ سیزر روم کے حکمران کے طور پر مصر کی آزادی خود مختاری کو یقینی بنائے گا اور اپنے دشمن کی سرکوبی کے لیے ان کی تعریف کرے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔